اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور قبل اس کے کہ میں موضوع کو آپ کے سامنے بیان کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیو لگے، کلپ لگے تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں بڑی کوشش سے کوئی نہ کوئی موضوع اٹھاتا ہوں اور اس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں، تو میری ہمت افزائی کے لیے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کیجیے گا۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خوش کتر ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو۔ اسی میں ایک بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی کو روکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں شہر بھر میں لوگ اپنا ساز و سامان لیے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے آتے رہتے ہیں، تبلیغ والے۔ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اور قرآن کہتا بھی ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ہمیں جو میں یہاں دو سورے میں نے منتخب کیے ہیں، وہ سورہ جو میں نے لیا ہے وہ سورہ توبہ ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے، اور اس کی آیت نمبر 119۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو۔ اگر ایمان لانا تقوی میں شامل ہوتا تو یہ الگ سے بیان نہیں ہو رہا ہوتا کہ اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنا اور ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان لانا اور ہے۔ تو پہلی اسٹیج ہے کہ یہ ایمان لاؤ، دوسری اسٹیج ہے تقوی اختیار کرو، اور تیسری اسٹیج یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے، عربی زبان میں یہ طریقہ ہے کہ جیسے میم عین زبر ماں مطلب کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ماں ہٹا دیں بیچ میں سے، میم عین زبر، تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے بن جاؤ یا سچے ہو جاؤ۔ تو یہاں بن جاؤ اور ہو جاؤ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ متقی ہو گئے تو سچے تو آپ ویسے ہی ہو گئے، جب آپ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا اللہ کا تو سچے تو آپ ویسے ہی ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایک جماعت کا تعارف کرانا چاہ رہا ہے اس سورے میں، سورہ توبہ 9 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 119، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ کون سے سچوں کی جماعت ہے جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو یہ 9 نمبر کا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے، سورہ توبہ، اور جماعت کا جو تذکرہ مل رہا ہے وہ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، جس کی آیت نمبر 61، اس میں جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہی ہے 61 آیت کا، 61 کا، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلت ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی ان سے آپ یہ کہہ دیجئے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، نہیں ہے، ان سے کہہ دیں
قل تو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ عربی زبان میں دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہلے، میں خود کہتا ہوں کہ میں مباہلہ پڑھتا تھا، تو مباہلہ نہیں ہے، میم پیش الف زبر مبا، اور ہے کے اوپر زیر نہیں ہے، مباہلہ نہیں ہے، ہے کے اوپر زبر ہے، تو کیا بنا؟ مباہلہ۔ مباہلہ وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ مناظرہ ہوتا ہے جس میں لعنت پڑھنی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مباہلہ۔ ویسے تو مذاکرہ بھی ہے، اور بحث و مباحثہ بھی ہے، مجادلہ بھی ہے، یہ سارے ڈیبیٹ کے زمرے میں یہ الفاظ آتے ہیں، مگر خاص کر مباہلہ جو ہے وہ لعنت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسی گفتگو لوگوں کے ساتھ کرنا جو اگر جھوٹے ثابت ہو جائیں تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑے گی۔ تو وہاں سے بنی نجران عیسائی گروہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی لقب بتول ہے، اور خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی لقب بتول ہے، بتول عذرا۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہنے لگے بنی نجران عیسائی کہ ہمارے پاس حضرت مریم سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے پاس جبریل امی ہیں۔ تو پھر حکم آیا کہ رسول آپ ان سے کہہ دیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ ہم پر توجہ دینا ضروری ہے، جمع کا صیغہ ہے ہم، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں نہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، یہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے تینوں، بیٹوں، عورتوں، نفسوں کو لاتے ہیں، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ جھوٹوں کے مقابلے پہ سچوں کو آنا ہے، سچوں کو آنا ہے۔ تو اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی جیسے ظلم ایک، ظلمین دو، ظلمات تین یا تین سے زیادہ۔ اسی طرح یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئیں۔ اور نفسوں کے بارے میں سورہ توبہ جو 9 نمبر کا سورہ ہے، اسی میں یہ تھا کہ کسی کو سورہ برات لے کے بھیجا، حضرت جبریل امی وہی لے کر آئے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یا آپ خود لے کے جائیں اس سورہ کو، یا جو آپ کا نفس ہو یا جو آپ میں سے ہو وہ لے کے جائے۔ تو کسی سے لیا، اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو دیا سورہ توبہ۔ نفسوں کے مقام پر نفس رسول حضرت علی علیہ السلام قرار پائے۔ تو جمع کا صیغہ جب استعمال ہوا تو تاریخ نے یہ بتایا کہ وہاں سے بنی نجران عیسائیوں کا گروہ آیا، اور یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام، اور آپ نے امام حسن علیہ السلام کا شانہ تھاما ہوا تھا، اور آپ کی پشت پہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پشت پہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اس طرح سے یہ پنجتن پاک بنی نجران سے مباہلہ کرنے کے لیے گئے، تو جمع کا صیغہ تھا کہ سچوں کو جانا تھا، جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے۔ تو جو سچے ملے جمع کا صیغے میں، تو اس میں حسنین گئے، امام حسن امام حسین علیہ السلام، عورتوں کی منزل پہ
सच्चों झूठों पे लानत भेजनी थी, खातून जन्नत आईं सलामुल्लाह अलैहा, और नफ्सों की मंजिल पे मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए। तारीख़ के तमाम औराक़ पे ये वाक़यात मुंज़बित हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, इसका मुतालिया आप कर सकते हैं कि इस आयत की रोशनी में जो है सूरह आले इमरान की 61 नंबर की आयत की रोशनी में कौन कौन लोग गए थे बनी नजरान से ईसाइयों से मुबाहला करने के लिए। मुबाहला तो हुआ नहीं, ये वो जंग है इस्लाम की जो तलवारों के बग़ैर और हथियारों के बग़ैर लड़ी गई, इल्मी बुनियादों के ऊपर लड़ी गई। तो मुबाहला करने की तो नौबत ही नहीं आई। बनी नजरान ईसाइयों ने कहा हम वो मुतबर्रिक और मुकर्रम चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा करेंगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। देखिए, पहाड़ का रेज़ा रेज़ा हो जाना और चीज़ है, पहाड़ को हमने गाड़ रखा है, कुरान में जगह जगह आया है। पहाड़ ज़मीन में गड़े हुए हैं, यानी कहते हैं ना कि आप बिल्कुल पहाड़ के मिसल अपने इरादे में मुस्तहकम हैं, यानी जमे हुए हैं। तो बनी नजरान ने कहा ईसाइयों ने कि हम वो मुतबर्रिक चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये हुक्म दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। और अगर पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें तो आप सुनिए और समझिए कि कायनात में तलातुम बर्पा हो जाएगा और यहाँ की ज़िंदगी किस हाल में हो जाएगी, तसादुम हो जाएगा हर चीज़ में, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है जो कुरान मजीद, जो अक्सी कुरान मजीद है, क्योंकि ओरिजिनल कुरान मजीद सूरह बुरूज की आखिरी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, यह कुरान मजीद लौह महफूज में महफूज है। और सूरह वाक़िया में कहा ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, इसको सिवाय तय्यब व ताहिर के कोई छू नहीं सकता है। और सूरह वाक़िया में ही कहा फ़ी किताब मकनून, इस कुरान को हमने छुपी हुई किताब में रखा है, छुपी हुई किताब में रखा है। तो जमात का तारुफ बता दिया कि सच्चों की जो जमात है उसमें रसूल खुदा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, ये पंजतन पाक की तरफ से यहाँ से गए थे और मुबाहला हुआ नहीं, वो विड्रॉ कर गए और लानत आई हुई है क़यामत तक के लिए कुरान मजीद में। तो जो भी पंजतन पाक के मुकाबिल क़यामत तक जहाँ भी जिस मुकाम पे और जिस अंदाज़ में भी आएगा आले मोहम्मद के मुकाबले में, सच्चों के मुकाबले में, वो सुम्मा नब्तहिफ़न जल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और झूठों पे अल्लाह की लानत हो। तो वो लानत गई नहीं, तो फिर वो लानत कहाँ गई? वो उनके मुकाबले पे चली गई जिन्होंने अहले बैत के लिए तलवार उठाई और उनसे जंग किया और उनको सच्चा नहीं जाना, ये लानत वहाँ तक चली गई। कैसी लगी ये क्लिप आपको, कैसी ये वीडियो आपको लगी? शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपको कैसी ये वीडियो लगी। और सिर्फ मेरे कहने में नहीं जाइएगा, सूरह तौबा 9 नंबर का सूरा आयत नंबर 119 की तलावत कीजिएगा, फिर आप वापस पलटिएगा सूरह आले इमरान 3रा सूरा आयत नंबर 61, जिसमें यह आयत की तलावत मैंने तफसील से की है, और उसको रिलेट कर लीजिएगा कि कौन सी सच्चों की जमात है जिसके साथ होने का हुक्म आ रहा है सूरह तौबा में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।